اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے جو اس تورات کی تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب تورات و انجیل کو اس طرح پس پشت ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہ تھے کہ اس میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی تھی۔ اور یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا۔ البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ نیز یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک اس سے یہ نہ کہہ دیں کہ ہم محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہٰذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرنا۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کر دیں۔ ویسے یہ واضح رہے کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھی اور فائدہ مند نہیں تھی۔ اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی۔ کاش کہ ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا، اور اس کے برعکس اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوتا۔ کاش کہ ان کو اس بات کا بھی حقیقی علم ہوتا۔ ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر راعنا نہ کہا کرو اور انظر نہ کہہ دیا کرو، اور سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اسی جیسی آیت لے آتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے نہ مددگار؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دیں، باوجود کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے۔ چنانچہ تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بھیج دے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور یاد رکھو کہ جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ یعنی یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہودیوں یا عیسائیوں کے کوئی بھی ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ یہ محض ان کی آرزوئیں ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لے کر آؤ۔ کیوں نہیں؟ قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دے اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو اسے اپنا اجر اپنے پروردگار کے پاس ملے گا، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، حالانکہ یہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ مشرکین جن کے پاس کوئی آسمانی علم ہی سرے سے نہیں ہے انہوں نے بھی ان اہل کتاب کی جیسی باتیں کہنا شروع کر دی ہیں۔ چنانچہ اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر
اس بات کی بندش لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے، ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہی کو آخرت میں زبردست عذاب ہوگا۔ اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کی ہے، لہذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کا رخ ہے۔ بے شک اللہ بہت وسعت والا، بڑا علم رکھنے والا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے، حالانکہ اس کی ذات اس قسم کی چیزوں سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، چنانچہ وہ ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے براہ راست کیوں بات نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کہتے تھے جیسی یہ کہتے ہیں۔ ان سب کے دل ایک جیسے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نشانیاں پہلے ہی واضح کر چکے ہیں۔ اے پیغمبر، بے شک ہم نے تمہیں کو حق دے کر اس طرح بھیجا ہے کہ تم جنت کی خوشخبری دو اور جہنم سے ڈراؤ، اور جو لوگ اپنی مرضی سے جہنم کا راستہ اختیار کر چکے ہیں ان کے بارے میں آپ سے کوئی باس پرس نہیں ہوگی۔ اور یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے۔ کہہ دو کہ حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور تمہارے پاس وحی کے ذریعے جو علم آ گیا ہے، اگر کہیں تم نے اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لی تو تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی حمایتی ملے گا نہ کوئی مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہوں جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے، تو وہ لوگ ہی در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہوں تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے اس سیشن میں قرآن سے دوستی سیشن نمبر 8، اس کے اندر ہم آیات 101 سے لے کے 121 تک کور کر رہے ہیں۔ اس میں آپ کو بہت سی انٹرسٹنگ باتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور ہم ان کا ذکر کریں گے ون بائی ون۔ اوور آل آلموسٹ 10 ٹاپکس میں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں کور کیا ہے، اور وہ ٹاپکس کون سے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا ذکر کیا ہے، پھر جادو کا عمل جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے، گو کہ یہ عمل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی فائنل اپروول سے ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ جو یہودی گستاخی کرتے تھے اللہ کے نبی کو رائینہ کہتے تھے، اور دل میں یہ مذاق اڑاتے تھے کہ وہ چرواہا کہہ رہے ہیں، اس کا ذکر ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے اور یہ دردناک عذاب کی طرف لے کے جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اس بات کا ذکر ہے کہ جو جج ہے، کوئی کسی کو جنت میں ڈالنا یا جہنم میں ڈالنا، کسی کو کافر کہنا یا کسی کو مسلمان کہنا، یہ اللہ بھی دا جج، لیٹ اللہ بھی دا جج، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جج ہے ان سارے فیصلوں کا، اور اسی کے لیے قیامت کا ایک دن ہے جس میں یہ فیصلہ ہونا ہے، تو لیٹ اللہ بھی دا جج۔ اور باقی یہ بتایا گیا ہے کہ جب اللہ کے نبی یا جتنے بھی نبی دنیا میں آتے ہیں وہ اللہ کی بات بتاتے ہیں، ان کا بات پہنچانا مقصد ہے، بات منوانا نہیں۔ وہ ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومن کا دل جو ہے وہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ اللہ تعالیٰ اسے جب چاہے پھیر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل جو ہم کرتے ہیں اچھا یا برا، وہ عمل اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کے فائنل اپروول سے وہ بروئے کار آتا ہے۔ ہمیں چونکہ اختیار ہوتا ہے اچھا عمل کرنے کا بھی اور برا عمل کرنے کا بھی، تو اسی کی وجہ سے ہم جب اچھا عمل کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فائنل اپروول ہوتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس پر اللہ تعالیٰ جیسے ہر چیز پر قادر ہے، اس اچھے عمل کو فائنلی کمپلیٹ کرنے میں وہ اللہ تعالیٰ کا فائنل اپروول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں راضی اور ہیپی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم کوئی برا عمل کرتے ہیں، اس کا ارادہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو بروکار لے آتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کا فائنل اپروول ہوتا ہے، تبھی وہ عمل ہوتا ہے، ورنہ ہم پر فالج گر پڑے، ہم وہ عمل کر ہی نہ سکیں۔ لیکن چونکہ وہ ہماری اپنی ول سے ہوتا ہے، ہماری جو ہمیں جو ول اللہ نے دی ہے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ ہیپی نہیں ہوتے، بلکہ اس پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں، یا اس پہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی یا استغفار کرنی چاہیے جب ہم سے کوئی برا عمل ہو جائے غلطی سے یا جان بوجھ کے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ نے اپنے اوپر مغفرت جو ہے وہ اس کو واجب فرمایا ہوا کہ میں نے اپنے اوپر لازم کر دیا کہ جب میرا بندہ مجھ سے مغفرت مانگے گا تو میں اس کی مغفرت کروں گا۔ اس کے علاوہ نماز اور زکوٰۃ اس کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کو اچھا کام کہا گیا ہے۔ اور جو قبلے کا رخ ہے وہ بیت المقدس سے جب جو ہے بیت اللہ کی طرف کیا گیا ہے، اس سارے سینیریو کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ ہے، بس اللہ نے جو کہا ہے وہ کرو۔ سو دیٹ از دا مین پوائنٹ۔ لیکن جو یہودی تھے اور نصرانی تھے اور مشرکین تھے، یہ بیسکلی یہودی تو بیسکلی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حسد رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ سچے نبی ہیں، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ بنی اسرائیل میں آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسماعیل میں بھیجا، اپنی اللہ کی حکمت تھی، اور اس پر وہ اریٹیٹ ہوتے تھے، وہ پھر وہ بہانے بناتے تھے۔ جو جادو والا میں اس میں ذکر ہے، ایک عراق کا شہر ہے بابل، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے، ہاروت اور ماروت، جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں بھیجا، اور وہ جو ہے وہ ان کا کام یہ تھا کہ وہ جتنے بھی لوگ تھے وہاں مقیم ان کو بتاتے تھے کہ یہ جادو جو ہے یہ معجزہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ بروکار آتا ہے، یہ کوئی بیونڈ اللہ's اپروول نہیں ہے، تو آپ اس کام سے بچیں۔ لیکن وہ اتنا ٹیمپٹنگ ہوتا تھا اور اتنا زیادہ وہ مطلب آپ اور لوگ اس کو یوز کرتے تھے، ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ کفر والا کام ہے، پر وہ اتنا ٹیمپٹنگ ہوتا تھا کہ وہ کرتے تھے، اور جس میں میاں بیوی میں طلاق کروانا اور اس طرح کے اور فضول کام جو ہے اس میں۔ اور آج بھی آپ دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں یہ جو علت ہے جادو کی، یہ موجود ہے، تو اس کا توڑ بھی موجود ہے، اور وہ توڑ یہی ہے کہ آپ آیت الکرسی کو آپ پڑھیں، اور یہ جو سورہ اخلاص ہے اور سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، آپ اس کی تلاوت فرمائیں اور اس کو 3 دفعہ آپ پڑھ کے اپنے اوپر پھونکیں، تو جو جادو ہے اس کا اثر نہیں ہوگا۔ تو یہ آج کی وہ باتیں تھیں جو میں نے آپ سے کرنی تھیں۔ آئی ہوپ آپ کو آج کا یہ سیشن انٹرسٹنگ لگا ہوگا۔ انشاءاللہ ملیں گے بہت جلد اپنے نیکسٹ سیشن میں۔ تھینک یو، السلام علیکم۔